بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت سیریز میں آپ دیکھ رہے ہیں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ اس ویڈیو میں ہم اہل ایران کے گمراہ کن عقائد کا تذکرہ کریں گے جن پر وہ اعتقاد رکھتے تھے۔ ایران کے جس تاریخی عہد سے ہم بحث کرنا چاہتے ہیں وہ ساسانی خاندان کی حکمرانی کا عہد ہے۔ اس خاندان کی شہنشاہیت کا مؤسس اول ارتشیر تھا۔ اس نے تقریباً تیسری سنہ عیسوی میں تیسیفون کو فتح کیا، اور جب وہ اس شہر میں فاتحانہ شان و شوکت سے داخل ہوا تو اس نے اشکانی خاندان کے جانشین ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس طرح ساسانی خاندان کی حکمرانی کا آغاز ہوا۔ اہل ایران کے عقائد کے بارے میں بریگیڈیئر جنرل سر پرسی سائکس نے اپنی کتاب ہسٹری آف پرشیا میں لکھا ہے، یہ قوم مظاہر پرستی کا شکار تھی۔ روشنی، شفاف آسمان، آگ، ہوائیں اور حیات بخش بارشیں، ان سب کی مقدس معبودوں کی طرح پرستش کی جاتی تھی، جبکہ ظلمت و قحط سالی کو ملعون دیوتا تصور کیا جاتا تھا۔ اس مشرکانہ نظام میں آسمانوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ سورج کو آسمان کی آنکھ کہا جاتا تھا اور روشنی کو آسمان کا فرزند۔ آسمانی دیوتا وارونا، جسے یونانی یورانوس کہتے ہیں، اس کو سب سے بڑے خدا کی حیثیت سے پوجا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ میتھرا، جو روشنی کا دیوتا تھا، اس کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ وارونا اور میتھرا کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ انسانوں کے دلوں کے حالات اور ان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے اور پھر وہ دونوں سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ اس مظاہر پرستی کے دور میں زرتشت کا ظہور ہوا۔ یہ ایران کے قدیم مذہب کا بانی ہے۔ کچھ عرصہ قبل اسے ایک فرضی شخص سمجھا جانے لگا تھا جس کا کوئی حقیقی وجود نہ تھا، لیکن اب ایسے شواہد و دلائل مل گئے ہیں جن کی بنا پر موجودہ دور کے مورخین اور محققین اسے ایک حقیقی شخص یقین کرنے لگے ہیں۔ زرتشت آذربائیجان کے صوبے کا باشندہ تھا۔ اس کی پیدائش یورومیا جھیل کے مغربی کنارے پر ایک قصبے میں ہوئی۔ اس کا نام بھی یورومیا تھا۔ اس کا عہد شباب تنہائی اور خلوت گزینی میں بسر ہوا۔ اس وقت وہ ہمیشہ غور و فکر میں مصروف رہتا۔ اس اثناء میں اسے خواب میں 7 مرتبہ بشارتیں ہوئی، جس کی بنا پر اسے یقین ہو گیا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے منصب پر فائز کیا ہے، اور اس نے اس کا اعلان بھی کر دیا۔ ابتدائی طویل سالوں میں اسے بہت کم کامیابی ہوئی۔ پہلے 10 سالوں میں اس کے حلقہ عقیدت میں صرف ایک شخص داخل ہوا۔ اپنے آبائی وطن میں اپنی دعوت کی کامیابی سے مایوس ہو کر اس نے مشرقی ایران کا سفر کیا۔ وہاں صوبہ خراسان کے شہر کشمار میں اس کی ملاقات واستب سے ہوئی، جو وہاں کا حکمران تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس کو فردوسی نے اپنے شاہ نامہ میں گستاثب کے نام سے یاد کیا ہے۔ پہلے اس بادشاہ کے وزیر کے 2 لڑکے اور اس کی ملکہ اس کی حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ درباری علماء کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا۔ انہوں نے اپنے جادو کے زور سے اس پر غلبہ پانا چاہا، لیکن سب کو رسوا کن شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار بادشاہ بھی اس کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے۔ گستاثب اس کا دست راست ثابت ہوا۔ اس کی وجہ سے اس مذہب کو ترقی اور عروج نصیب ہوا۔ اسی اثناء میں وسط ایشیا کے تورانیوں نے ایران پر حملہ شروع کر دیے۔ ایک روایت کے مطابق تورانیوں اور زرتشتیوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ جدید سبزوار کے قصبے کے مغرب کی طرف ایک میدان میں لڑی گئی۔ تورانیوں نے جب دوسری مرتبہ حملہ کیا تو زرتشت، جو اپنی عزت و ناموری کے عروج پر تھا، بلخ کے مقام پر قتل کر دیا گیا۔ ایک اور روایت یہ بتاتی ہے کہ زرتشت قربان گاہ پر اس وقت مارا گیا جب اس کے گرد اس کے عقیدت مندوں اور امتیوں کا ایک انباء کثیر تھا۔ یہی مصنف زرتشت کی پیدائش اور اس کی وفات کے بارے میں لکھتا ہے۔
بعض مورخین کی رائے میں وہ 1000 سال قبل مسیح میں پیدا ہوا، اور بعض نے 660 قبل مسیح اس کا سال پیدائش متعین کیا ہے، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ اس کی وفات 583 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس کی کتاب کا نام ژند ہے۔ اس کی شرح اوسطا کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بارے میں کتب تاریخ میں ہے کہ ہخامنشیوں کے عہد میں اسے مرتب کیا گیا، اور بیل کے 12,000 ہڈیوں کے ٹکڑوں پر یہ سنہری حروف میں لکھی ہوئی تھی۔ ہخامنشیوں کی زوال کے بعد اس کا بہت سا حصہ ضائع ہو گیا اور بہت کم حصہ محفوظ رہا۔ بعض علماء کے نزدیک ولاگس اول، جو پہلی صدی عیسوی میں پارتھیوں کا بادشاہ تھا، اس نے، اور بعض کے نزدیک اردشیر، جو ساسانی خاندان کا بانی تھا، اس نے تلاش و بسیار کے بعد اس کتاب کے چند حصے دریافت کیے اور ان کو مدون کیا۔ جس طرح پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ زرتشت سے پہلے آرین مظاہر فطرت کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن زرتشت نے خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی لوگوں کو دعوت دی، جسے ان کی زبان میں اہورا مزدا یا ارمزد کہا جاتا تھا۔ اس کا معنی ہے سب کچھ جاننے والا، خدائے برتر اور ساری دنیا کا پیدا کرنے والا۔ اس حقیقت کا علم اس کی گفتگو سے ہوتا ہے جو اہورا مزدا نے زرتشت سے کی۔ اس نے کہا کہ آسمان کو میں بلندیوں پر سلامت رکھتا ہوں، جو چمکتا ہے اور دور تک نظر آتا ہے، اور زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔